انسان کو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمال پر پہنچنے کے لیے ہدایت کا راستہ عطا کیا، وہیں پر انسان کو زمین میں دھسنے کے لیے اور اسے ترقی سے روکنے کے لیے شیطان نے بھی اپنا راستہ انجام دیا۔ انسان کے جہاں ترقی کے موقع ہیں وہیں پر تنزلی کے اسباب بھی مہیا ہیں۔ یہ دو قوتیں اول خلقت انسان سے ٹکراؤ میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار نے خلق کیا اور اسے اپنا خلیفہ قرار دیا، اور اسی کی وجہ سے شیطان میں غرور اور تکبر ایجاد ہوا، اور اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور خدا کے امر پر اطاعت نہیں کی۔ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ امر الہی تھا، اور امر الہی کی اطاعت نہیں کرنا غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ علم ابلیس کے پاس بہت تھا، عبادت بھی ابلیس کے پاس بہت تھی۔ ہزاروں سال اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، لیکن یہی عبادت اور یہی علم حجاب بن گیا، اور ایسا حجاب بنا کہ خود بھی وہ تاریکیوں کی تہ میں ڈوب گیا، اور اس نے قیامت تک بھی خدا سے مہلت مانگ لی کہ میں انسان کو بھی ورغلاؤں گا، اغوا کروں گا، سوائے تیرے صالحین بندوں کے، کیونکہ وہاں اس کی رسائی نہیں ہے۔ اب انسان مجبور کیا کرے؟ اب دنیا میں تو آ تو گیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا کیا قصور ہے، ہم سے پوچھ کے تھوڑی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو آ گئے کیا کرے؟ دیکھیں اب تو آ گئے ہیں، اب دو ہی آپشن، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ تیسرا راستہ یا اللہ کی مان لو یا پھر شیطان کی مان لو۔ اب انسان ذاتی طور پر مفاد پرست ہے، یعنی فائدہ دیکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہونا بھی چاہیے، تو بری بات نہیں ہے، لیکن اگر انسان اپنا فائدہ بھی دیکھے تو اسے پھر کوئی ایسا سودا کرنا چاہیے کہ جو اسے ہمیشہ بقا دے سکے، ایسا کوئی سودا کرے کیونکہ انسان کی فطرت میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا شوق ہے۔ ابھی آپ کسی سے روک کے پوچھے مرنا چاہتے ہو، بولے گا نہیں مولانا صاحب کیوں مرنا چاہیں گے۔ کسی جوان سے پوچھو، نہیں مولانا صاحب ابھی تو بڑے خواب ہیں، بڑی آرزویں ہیں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے زندہ رہنا رکھا ہے۔ اگر یہ فطرت میں نہ ہوتا تو آج انسان روئے زمین پر کام نہ کر سکتا۔ یہ امید اگر اس کے اندر نہیں ہوتی، یہ لذتیں دنیا کی حاصل کرنا، اگر ایک انسان آپ کے سامنے دنیا میں لوگ ہیں مایوس بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، خدا ان سب کو شفا دے، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، فلانا ہے، دماغہ ہے، تو آپ دیکھیں اس کی زندگی کیسی ڈیڈ ہوتی ہے، مردہ زندگی ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایمبیشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج کے جوان کو آپ پوچھیں کہ بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، بولے نہیں مولانا صاحب کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیا مطلب کچھ نہیں کرنا؟ پڑھائی نہیں مولانا صاحب کیا کرنا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض ہے، یہ ذہنی مریض ہے، حالات کی وجہ سے، واقعات کی وجہ سے، حوادث کی وجہ سے، انسان کی نیچر میں ہے۔ یہی امید تو ہے کہ جو آج انسان کو ہواؤں میں لے گئی ہے، یہ امید ہے کہ جو انسان کو ترقی کی طرف گامزن کر رہے ہیں۔ اس نے کیوں دوائیاں بنائیں، کیوں ہاسپٹل بنائے، کیوں ڈاکٹر بنائے؟ کیوں؟ چاہتا ہے زندہ رہے، صحت رہے، سلامتی رہے۔ اب دنیا میں تو ویسے بھی انسان جتنا بھی زندہ رہے، کتنا زندہ رہے گا؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، خدا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، لیکن انسان اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتا۔
تو پھر یہ فطرت جو اللہ نے اس کے اندر ڈالی تھی یہ کیسے پوری ہوگی؟ تو خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری اس فطرت کو پورا کروں گا. کہاں؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت خیر بھی ہے اور باقی بھی رہے گی. یعنی تم وہاں رہو گے، ہمیشہ رہو گے. ہم فیہا خالدون، تم ہمیشہ وہاں زندہ رہو گے. لیکن اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بیج یہاں بونا پڑے گا. اب مرضی ہے تمہاری، اب یہاں پہ تم اپنے لیے کیا بیج بوتے ہو. یہ دو ٹکراؤ ہیں. یا تو دل کہتا ہے بس یہیں زندہ رہ لو جتنی دیر رہنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، جیسا کرنا ہے کر لو، جیسا جینا ہے جی لو. اب یہ زندگی انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ جانور کی زندگی ہے. جانور جہاں دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے کچھ بھی کر لے. وہ جانور ہے، حیا نہیں ہے. پھر بھی بعض جانوروں میں بھی حیا پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال جنرلی اوور آل دیکھیں تو جانور جانور ہے. نہ وہ لباس کو اس کو فکر ہے، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک چیز نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ عقل. یہی چیز جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ چیز اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم، میں نے پوری کائنات کو تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ بہرحال اس کے اندر یہ اب خدا وہاں رکھے گا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وہاں کیسے رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں. اس تھوڑی سی زندگی کو جس کا نتیجہ بہت لمبا ہے، جیسے ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، چند سال انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے. بہرحال کچھ سال اس کو محنت کرنی ہے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، جتنی آگے چیز سخت ہوتی ہے اتنی اس کو محنت. کیوں محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 5-6 سال اچھی محنت کر لی تو اس کے بعد پھر میرے لیے بہت آسانیاں ہیں. دنیا یہی سکھا رہی ہے نا کہ اگر آج آپ محنت کر لو، کوئی بھی چیز ہے، سیکھنا چاہتے ہیں آپ، کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، گاڑی چلانا چاہتے ہیں، کچھ دن سیکھنا پڑے گی سختی، تاکہ پھر آپ ہر چیز ایسی ہے. اب یہ جو دنیا ہے یہ کہنے کو تو 70-80 سال کی ہے مگر یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے. جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسے لگے گا کہ صرف پلک جھپکنے کے برابر میں سویا تھا. اب اتنی سی زندگی، اور یہ زندگی ہم نے نہیں کہی، یہ اللہ نے 1,24,000 بھیج کر یہی سمجھایا دنیا ضروری ہے. ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں دنیا ضروری نہیں ہے، میں پہاڑوں میں چلا جاؤں، میں عبادت کر لوں، میں خانقاہوں میں بیٹھ جاؤں. دنیا ضروری ہے، دنیا کا نظام ضروری ہے، لیکن اگر یہ دنیا صحیح نہیں ہوئی تو نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. اس تھوڑی سی دیر کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا. نمائندوں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ ان کو راستہ دکھائیں. کس چیز کا راستہ؟ دنیا کا راستہ. موٹر وے کیسے بنے گا؟ بلڈنگیں کیسے بنے گی؟ آسمانوں پہ کیسے جاؤ گے؟ مگر جانتے نہیں تھے کیا؟ جانتے تھے. مولا نے کیا کہا؟ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. خوب جانتے تھے. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ امام کا علم الہی تھا. جانتے تھے انسان ترقی کرے گا، انسان فضاؤں میں چلا جائے گا، ہواؤں میں، اسپیس میں، سمندر کی گہرائیوں میں، سب چلا جائے گا، مگر انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے جو امام نے فرمایا، نہج البلاغہ امام کے خطبے، امام کے نامے، امام کے اقوال، جو امام نے فرمایا وہ کیا تھا؟ وہ انسان بننے کا فارمولہ ہے.
وہ یہ انسان چاہیے، وہ انسان کہ جس سے خالق راضی ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی ٹائٹل ہو، آپ کوئی بھی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بھی پوسٹ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ سے حیا نہ کرے وہ دنیا میں جتنا بھی معتبر ہو، خدا کی بارگاہ میں وہ صفر ہے۔ اس تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے اتنے نبیوں کو بھیجا کہ یہ انسان بن سکے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے جانے محترم، کیا ہم انسان ہیں؟ کیا ہمارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اس انسان کے اصل مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ سید الشہداء کربلا انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، کسی مذہب، کسی فرقے کے لیے نہیں آئے تھے، کسی ظاہری دولت کے لیے نہیں آئے تھے۔ امام تھے، اشارہ کرتے تو حضرت اسماعیل کے وارث تھے، زمزم زمین سے باہر آ جاتا، اشارہ کرتے، ملائکہ انتظار میں تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے قیامت تک کی انسانیت کو بچانا ہے۔ اس بچانے کے لیے چاہے مجھے قربانی دینی پڑے، 6 مہینے کا بچہ دینا پڑے، جوان علی اکبر میں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد الہی ہے، مقصد ذاتی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آج ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان ایام میں مجلس ہوتی ہے، عزاداری ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے، یہ اس روز عاشوراء کے سجدے کا کمال ہے کہ جو دشت کربلا میں کیا گیا۔ ایسی بندگی کی امام حسین نے کہ آج مجھ جیسے، آپ مجھ سے بہتر ہیں، خطا کاروں کو بھی خدا کی بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ مقصد سمجھے، امام کو سمجھے۔ اب ہم اپنی زندگی کو عزیزان محترم اینالائز کریں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ زندگی وہی ہے جس کے لیے امام حسین نے قربانی دی؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم صرف مجلس قائم کریں، عزاداری قائم؟ یہ تو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے کہاں؟ وہاں پہنچنے کا جہاں امام حسین لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات وسیلہ ہدف بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ مجلس ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، فلانی ہونی چاہیے، وہ تو ہو، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہو؟ اسی لیے مجلس امام حسین کی ہے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں کسی کے لیے دروازہ بند، جیسا بھی ہو، جس طرح کا ہو، آ جائے، لیکن جاتے وقت صرف وہ حسینی بن کر باہر جائے۔ یا اب حسین اللہم صلی علی جانے ہوتا ہوں خوب کیا کرے انسان امام حسین علیہ السلام کے راستے پر؟ حسینی کردار چاہیے۔ کیسا کردار؟ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کو بھی پانی پلایا، دشمن کو بھی پانی پلایا، آخر وقت تک ہدایت کا دروازہ کھلا رہا، کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جائے۔ جناب حر جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آئے امام نے کوئی شکوہ کیا؟ امام نے اپنے گلے لگائے، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے چلے گئے، اور حر علیہ السلام